ذوالجلال میں یہ بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، ان میں مل جائے گی تم کو جنگ خیبر کی مثال، تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے، نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے، دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ۔ اور آخری شرف تو ہے مولائی تو ہے در کے فضائل کر بیان، میں یہ بولا اس قدر برداشت ہے تجھ میں کہاں، سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگے گی بجلیاں، تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار، لا بقا الا علی لا سیف الا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، بطور خاص سماعت فرمائے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، کیا کہنے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اور جس نے نبی کے سینے پر اتاری تھی آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ چوتھے امام کے حوالے سے کہ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، وہ عابد کا وہ جلال تھا دربار اسلام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے، کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا، علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات میں موقع دیا نہ دیا۔ صلوات پر محمد بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، درود پہ محمد والے محمد۔ قرآن مقدس اس لیے ہے، قرآن کی عظمت اس لیے ہے، قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، اس کی وجہ سے اس لیے ہے کہ آغاز قرآن نقطہ علی کا نام ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
کبھی بسم اللہ بن جائے، کبھی سورہ ہم بن جائے، کبھی یاسین بن جائے، کبھی مزمل بن جائے، کبھی مدثر بن جائے، کبھی انما بن جائے، کبھی مکمل قرآن بن جائے۔ بقول ماہر لکھنوی کے کہ جشن ولائے نقطۂ باہ غدیر میں قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، اور منصب اگر عزیز ہے جھجک چھوڑیے رسول، اللہ اپنی ضد پہ اڑا ہے غدیر میں۔ یعنی اللہ نے اپنے محمد سے کبھی ضد نہ کیا سوائے ولایت علی کے اعلان کے لیے۔ تو عزیزان محترم، قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دور ہر صدی میں درس انقلاب ہے، اس لیے کہ وہ آغاز نقطۂ حیدر کرار کا نام ہے قرآن۔ یعنی ایک نقطے میں پورا قرآن تقریباً 6666 آیتیں ایک نقطے میں سلٹی ہوئی۔ یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ نقطہ جو ہے علی کی وضاحت کا نام ہے، جس کا ثبوت ہے قرآن۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنے حافظ قرآن بن گئے، لیکن ابھی بسم اللہ نہ سمجھ پائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شانتی ہوتی بے چینی۔ آج دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں، جو بے چینیاں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، جو جھنجھلاہٹ ہے، جو غصہ ہے، جو پریشانی ہے، یہ صرف قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا بھائی پورے قرآن کی بات نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہی سمجھ جاتے اور نہ بھی بسم اللہ سمجھتے تو بے کے نیچے کا نقطہ سمجھ میں آ جاتا۔ شاید کہتا کہ میرے بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں، ان کو عاشور کے پاپوں سے بھلا کیا مطلب، نام ہے مولوی رمضان بڑے بھولے۔ اے ختیجہ تیرے ٹکڑوں کے یہ پڑھنے والے بھول گئے تیرا احسان بڑے بھولے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر خوش کو تر موجود ہے۔ مولانا تشریف رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی ایسا خوش کو تر ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور جس کے آغاز کا نام ہے قرآن، وہ ہے ذات علی۔ تو دنیا میں اتنے آئے نبی، کسی نے نہیں کیا دعوی سنونی۔ تو دعوی سنونی وہی کرتا ہے جو ہر حزب پہ ہر شے پر عبور رکھتا ہے۔ علی کے علاوہ کسی نے دعوی سنونی نہیں کیا۔ دعوی سنونی کا کیا مطلب ہے کہ پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو، لیکن سوال کرنے والا اس بات پر دھیان رکھے کہ اس کے نماز کا وقت نہ ہو۔ عزیزان محترم، رضی اللہ ہونا اور ہے اور معرفت الہیہ ہونا اور ہے۔ رضی اللہ تو اہل بیت کے نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ درود بھیجے محمد کہ اللہ ان نوکروں کو رضی اللہ راضی ہو جائے۔ وہ تو رحمت اللہ ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کائنات کا نظام جن کے ذریعے سے آغاز میں ہوا۔ عزیزان محترم، قرآن میں ہر خوش کو تر موجود، کوئی ایسا ذکر ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، لیکن ہم صحیح پڑھتے ہی نہیں۔ اگر صحیح سے پڑھ لیں تو بسم اللہ سمجھ میں آ جائے، اور جب بسم اللہ سمجھ میں آ جائے تو بسم اللہ خواہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بھلا کب بھاگنے والے نبی سے پیار کرتے ہیں، احد کا مار کا سر حیدر کرار کرتے ہیں، جو سولی پر بھی ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، حقیقت میں حق والے اور حق سے پیار کرتے ہیں۔ میں ہوں جس کا مولا ہے اس کے علی مولا ہے لوگوں۔
غدیر خم کے منبر سے نبی پرچار کرتے ہیں. نبی نے سوائے علی کے کسی کا پرچار نہ کیا. آپ کسی اور کا دین ڈورا پیٹتے رہو. درود بھیجے محمد والے نبی کے خداؤں کا علی مسمار کرتے ہیں. تو تاریخ کے روشنی میں کائنات عالم کا سب سے بڑا مسیحا محمد عربی نے کسی کا پرچار نہیں کیا. اپنی 63 سالہ زندگی میں یا 65 سالہ زندگی میں حضور نبی پاک نے کسی کا پرچار نہیں کیا. پرچار اسی کا کیا جو جس نے دعوی سلونی کیا. نبی نے علی کا پرچار کر کے عظمت علی کو نہیں بلکہ اپنی عظمت کو اجاگر کیا ہے. ورنہ حضور یہ نہ کہتے کہ من کنتو مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو حضور کے عشق رکھنا اور ہے، حضور کو مولا ماننا اور ہے. اس لیے کہ جس نے حضور کو مولا مانا اس نے غدیر کے میدان پہ علی کو مولا مانا. یہ علی کون ہے؟ علی کے نام خدا کا مکان آج بھی ہے. علی کے نام خدا کا مکان آج بھی ہے. اٹھا کے دیکھ لو پردہ نشان آج بھی ہے. آج دنیا کے سارے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اجماع رکھتے ہیں. ان کا فرقہ کوئی بھی ہو لیکن ذات علی کی ولادت کے سلسلے میں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. چراغ و مسجد و محراب و منبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر، باقی سبھی در ادھر. تو یہ شجرہ علی کا ہے یا ہے معرفت حیدر رکھنے والوں کا ہے؟ اگر کوئی علی کا کہنے والا ہے تب اس سے شجرہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا شجرہ ذات علی سے ہے. اگر محبت علی ہے تو شجرے والا درود بھیجے محمد والے شجرے والا درود بھیجے محمد والے. قدیم میں جو جہاں پیدا ہو جاتا ہے اسی کے حساب سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے برسات میں پیدا ہوا برساتی، کمرے میں پیدا ہوا تو قمر الدین رکھ دیا، عید میں پیدا ہوا تو عیدو رکھ دیا. اونٹ کے جرمن میں جو پیدا ہوا نام اونٹ محمد. اگر آپ سے نابینا پیدا ہوا تو نام رکھ دیا نور محمد. ایک غائب کا دونوں ہو گیا. محمد کیوں رکھا گیا؟ ایک نام ہوتا نور غائب کا، نام رکھنے سے دونوں غائب ہو گئے. تو نام رکھنا اور ہے، معرفت حاصل کرنا اور ہے. جہاں معرفتیں ہوتی ہیں وہاں نابینا بینا ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تم سب مل کر، اب یہاں کلمہ پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، قاعدہ بغدادی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا سندیش سب کے لیے ہے، اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے. یا قوم برادری ذاتی دھرم نہیں ہے، اس لیے کہ پیغام خدا سب کے لیے ہے. چاہے یاسین خاں ہو چاہے یار محمد ہو، نہ جانے کتنے یار محمد ہیں. درود بھیجے محمد. نسل آدم کے لیے ہے، ہر نسل آدم کے لیے بچے بنیت لامحدود ہے. یہ مسجدیں، یہ میناریں، یہ عابدوں کی صفحے میرے حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے. میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق بھی سادہ دکھائی دیتا ہے. قدیران مذہب کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے نزدیک محمد صاحب کے بعد سب سے عظیم شخصیت کا نام ہے علی، اس لیے کہ مولا علی نے دعوی سلونی کیا ہے۔ دعوی سلونی کسے کہتے ہیں؟ دعوی سلونی کہتے ہیں مولا علی نے کہا دنیا کے تمام بزدلوں سے کہ جو کچھ چاہو پوچھ لو، سب کا جواب علی کے پاس ہے۔ عزیزان محترم، لیکن علی نے شرط لگائی کہ سوال پوچھنے والے کے نماز کا وقت نہ ہو، ورنہ اس کی نماز تو جائے گی، علی کے لیے نماز کا وقت واپس آ جائے گا۔ ہمارا نماز پڑھنا اور ہے، علی کی نماز اور ہے۔ اگر سورج ڈوب بھی جائے تو واپس آ جائے، رات دن میں تبدیل ہو جائے، دن رات میں تبدیل ہو جائے، ستارے حقیقت بھول جائے۔ تو عزیزان محترم، علی نے دعوی سلونی کر دیا، لوگوں میں پنچائی بیٹھا لی گئی کہ علی سے ایسا سوال کیا جائے کہ علی خود الجھ جائے سوال کے پیچ و خم میں۔ تو سوال بنانے میں 2-3 مہینہ گزر گیا، سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کئی ہزار کروڑ درہم دینار خرچہ کیا تو ایک سوال بنایا۔ تو عزیزان محترم، سوال کیا بنایا؟ ایک گروہ گیا خدمت مولا کائنات، ایک ہجوم گیا، اس میں جو عقل مند تھے وہ آگے تھے، بیوقوف جتنے تھے پیچھے تھے، لیکن علی کے نظر میں آگے والے بھی بیوقوف تھے۔ کئی مہینے بعد سوال بنا کے لائے۔ اب سوال کیا گیا ہے کہ علی کو الجھانے، آج تک ان کی نسلیں الجھی ہیں۔ امام جعفری مر گیا، یہ فیصلہ نہ کر پایا، علی خدا کا رب ہے کہ خدا علی کا رب ہے۔ آج کتنے الجھے پڑے ہیں۔ عزیزان محترم، سوال پوچھا گیا، یہ علی آپ نے دعوی سلونی کیا؟ مولا علی نے کہا ہم نے کیا۔ تو ایک سوال کا جواب بتائیے، سوال کیا ہے؟ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں بہت بڑا سوال تھا، لیکن علی کی نظر میں اتنا چھوٹا تھا کہ نسلیں الجھ گئی۔ عزیزان محترم، لیکن ان سوال بنانے والوں میں بھی ایک عقل مند تھا۔ بھائی بیوقوفوں میں بھی عقل مند ہوتے ہیں اور اس کا مشورہ کام آ جاتا ہے۔ سوال یہ بنایا کہ انسانوں کے بارے میں علی سے نہ پوچھنا، ورنہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جاؤ گے۔ ڈر اتنا تھا۔ اب سوال کیا کہ کون سے جانور بچے دیتے، کون سے انڈے دیتے ہیں۔ اب علی کہاں تک انہیں سمجھاتے، چیل، کوا، بکری، ہرن، گائے، نیل گور۔ تو مولا علی نے صرف اتنا کہا کہ جن کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان ظاہر نہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ارے ہم تو ان سوال بنانے والوں میں اس عقل مند کا احسان مانتے ہیں کہ اپنے بارے میں نہیں پوچھا، ورنہ نسلی غلطیوں کی وجہ سے بہت سے ایسے استری پروش ہیں جن کے کان غائب ہیں۔ درود بھیجے محمد۔ کان کی جگہ ایک نقطہ ہے، یعنی کانی غائب ہے۔ یہ تو کہو سوال جانوروں کے بارے میں تھا، ورنہ علی کا وہ فلسفہ کام آ جاتا۔ کبھی لازم محترم، قرآن کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم سب مل کر جتنے بھی نسل آدم کے لوگ ہیں، خلیفہ اول کی نسل ہے، درود بھیجے محمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ شیعہ کب سے ہیں؟
ہم انہیں یہی جواب دیتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد شیش اتہاس کے دوارے ان کی قبر اجودھیا میں ان کی نسل سے ہے شیعہ. اس لیے کہ قرآن تو حضور کے زمانے کی اختلافی بات نہیں ہے. بھائی مسلمان کب کے کا حضور کے زمانے کا یا شیعہ کب سے تو قرآن حضور کے زمانے میں نازل ہوا. حضور کے 500 سال پہلے تھے ابراہیم اور اسی ابراہیم کی دلیل حضور کے زمانے کے قرآن میں ابراہیمی شیعتی یعنی ابراہیم میرے شیعوں میں سے ہے تو حضور کے 500 سال پہلے بھی شیعہ تھے. نسل آدم کے زمانے میں بھی تھے. ہم پر ریسرچ بھی کرو گے تب بھی ہمارا اندازہ نہ لگا پاؤ گے. سال پہلے حضرت ابراہیم تھے تو حضور کے زمانے کے مسلمان اور اس سے پہلے کے ہیں شیعہ حضرات. اب یہ نہ پوچھو کرتے ہو ارے تم اپنا شجرہ بتاؤ. درود بھیجے محمد والے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ تمہارے درمیان اتحاد برقرار رہے. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ رسی نہیں جس سے لوگ پھانسی لگاتے ہیں آتم ہتیا کر لیتے ہیں یا آسمان سے کوئی رسی یا رسہ اللہ نے نہیں لٹکایا پکڑ لو سب بیکل پہنچ جاؤ. بلکہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن جو ہے فضیلت اہل بیت اور دوسری مراد اہل بیت کی عظمت کو یعنی دو ہی رسیاں ہیں قرآن اور اہل بیت. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. جو عظمت اللہ نے قرآن کی بیان کی ہے. ماہ رمضان چل رہا ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اہمیت قرآن معلوم نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ قرآن کی آیتوں کو مس نہ کرو. تو یہاں پاکیزگی سے مراد بطور قیمون نہیں ہے بلکہ معرفت علی نسلوں کو پاک کرتی ہے. درود یمسہ الا المطہرون. تم قرآن کی آیتوں کو مس نہ کرو یعنی چھو بھی نہیں. تو یہاں پاکیزگی سے مراد ہے معرفت حیدر کرتا اس لیے کہ علی کی محبت ہی نسلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرے اہل بیت یعنی جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہی قرآن کا ہے. جو قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا لا یمسہ. اہل بیت کے بارے میں کہا انما یرید اللہ. یعنی دونوں کے لیے وہی. اس کو بھی نجاست سے دور رکھا اور اہل بیت کو بھی دور رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھنے کا اس کا ارادہ ہے. وعدہ نہیں ہے. وعدہ ہم کرتے بھول جاتے ہیں. وہ ارادہ ہے. ارادہ تکمیل کو کہتے ہیں. اس نے نہ جانے کب کہا اللہ نے انما یرید اللہ. آج تک اہل بیت کی شخصیت نجس زبانوں سے دور ہے. جہاں پاکیزگی ہے وہاں زبانوں پہ ذکر فاطمہ ہے, وہاں ذکر حسن ہے, وہاں ذکر حسین ہے. عزیزان محترم میرے بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں. لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے. ان کو عاشور کے پاکوں سے بھلا کیا مطلب. نام ہے مولوی رمضان بڑے بھولے ہیں. اے قتیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے بھول گئے تیرا احسان بڑے بھولے ہیں. ارے اسی جناب ختیجہ کے نسل کے امام حسین جسے کربلا میں گھیر لیا گیا,
اور اتنا ظلم کیا گیا اس تاریخ کے اوراق پر ایسے ظالمین کا نظر نہیں آتے. تو اسلام والا اسے کہتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرے. جو ان کی آل کا نہیں ہوا، جو امام حسن کا نہیں ہوا، جو امام حسین کا نہیں ہوا، اور جو رسول کا نہیں ہوا، وہ ہمارے ہندوستان سے محبت کیا کرے. اسی لیے سرکار نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جس ملک میں رہتے ہو وہ تمہارا وطن ہے. حب الوطن نصف ایمان، یعنی وطن سے محبت آدھا ایمان ہے. تم ہندوستان سے رہتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین سے محبت بھی کرتے ہیں. وہ نہیں کریں گے جس نے محمد سے بے وفائی کی. ہم اصلی وفادار ہندوستان کی سرزمین کے، اس لیے کہ ہمارے محمد نے یہی پیغام دیا ہے، حب الوطن نصف ایمان، وطن سے محبت آدھا ایمان، علی سے محبت مکمل. علی کا چاہنے والا چاہے ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہ ہو، یہ دیش کا غدار نہیں ہے بلکہ وفادار ہے. یہی دیش کے چاہنے والے ہیں، یہی بھارت کی دھرتی سے پیار کرنے والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ گروہ ہے معدت مولا کائنات رکھنے والے، جو آئین اسلام پر زندگی بسر کر کے دنیا میں شانتی کے پیغام کو نشر کرتے جا رہے ہیں. اے ہندوستان کے رہنے والوں، تمہاری وفاداری اسی میں ہے کہ تم اپنے ہندوستان کی دھرتی ماں سے پیار کرو. ایک وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ایک یہ دھرتی ماں ہے جو مجھے اناج دیتی ہے اور سب کچھ دیتی ہے. اس وطن کی دھرتی مٹی سے محبت کرو، یہ وفاداری کی علامت ہے. ہم مجلس حسین سے تمام بھائیوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت کرو. لیکن امام حسین کو اپنے وطن مدینے سے کتنی محبت تھی، لیکن ان محبت کا صلہ کیا دیا اس وقت کے ظالموں نے کہ مدینہ چھڑایا گیا. لیکن ہندوستان کے ہندی شاعر کہتا ہے کہ بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کو دھوکے سے نہ مارا جاتا. پیاسوں کا سواگت کرنے گنگا کا کنارہ ہوتا، دو بوند اگر ظالم مظہر کو پلا جاتا، سنسار میں پانی کا کچھ کال نہ پڑ جاتا. اصغر نے تبسم سے ستمگر کو ہے مارا، اصغر نے تبسم سے ستمگر کو ہے مارا. بچہ بھی تیرے گھر کا سمجھدار ہے زینب، اور بچوں کی حفاظت کے لیے شام میں غریبہ. عباس نہیں ہے تو علمدار ہے زینب. بس آخری فقرہ مسائل کا، ارے یاد کریے وہ لمحے جب حسین شہید ہو گئے. خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی گئی، قیدانیوں کے سروں سے چادریں چھیننا شروع ہو گئی. عزیزان محترم، اسی پورا شوق رات میں جناب زینب نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. خیمے کے قریب پہنچا، جناب زینب کہتی ہے آنے والے سوار، ارے اہل بیت کے مال و اسباب کو جو بھی لوٹنا ہے وہ صبح کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا. ابھی غمزدہ بچے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جو ظلم کا شکار ہو چکے ہیں وہ ابھی سو گئے، ان کی آنکھیں لگ گئی ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ آواز جناب زینب کی جناب سکینہ نے سنی، باہر نکل کے آئی. اے بھوبی اماں، یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا کہ ایک سوار ہے. عزیزان محترم، جب یہ گفتگو اور بڑھی آگے
تو جناب زینب نے لجام فرض میں ہاتھ ڈال دیا. آنے والے سوار میں کہتی ہوں رک جاؤ، لیکن آنے والے سوار میں جب چہرے سے نقاب اٹھائی پھر جناب زینب کہتی ہے اے بابا اس وقت آتے، اے میرے دادا اس وقت آتے جب میرا بابا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ شہید کیا جا رہا تھا. ظالم خیموں میں آگ لگا رہے تھے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینے رہے تھے. ایک مرتبہ مولا علی کہتے اے زینب میں ہر میدان میں موجود تھا لیکن میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا کہ امام وقت ہر صورت سے زندہ رہ جائے تاکہ نسل امامت باقی رہ جائے. تازہ بے رب کو روکے کربلا والا علی ورنہ انگارے برستے شام کے بازار. بیمار میں شفا دینے والی مخلوق کے قتل ہاں ڈالو آپ دنیا مومنین و مومنات کی روح کو بخش دے. اے ختیجۃ الکبریٰ، اے ختیجۃ الکبریٰ، اے ختیجۃ الکبریٰ، اے ختیجۃ الکبریٰ. تو جہاں میں ماتم ہے رحلت ختیجہ سے، اے ختیجۃ الکبریٰ، اے ختیجۃ جاری اشک پہ ہم ہیں رحلت ختیجہ سے. ختیجۃ الکبریٰ، ختیجۃ الکبریٰ. ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع جلے سلسلہ جاری رہے. ہم رہے سفر ایسے حالات بھی ہوں بس یہ جاری رہے. ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے. ہم رہے ماتم شہر کا جنون سہن پڑتا